اسلام کا سورج 610 عیسوی میں غار حرا سے طلوع ہوا۔ 2 ہجری سن 624 عیسوی میں مشرکین مکہ نے میدان بدر میں شکست کھائی اور یہاں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلم فاتحین کے قدم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پہلی پسپائی جنگ طورس فرانس میں ہوئی، جس کے متعلق خود یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی تو آج لندن اور پیرس کے گرجوں میں گھنٹیاں بجنے کی بجائے آذانیں گونج رہی ہوتی۔ اور پھر سن 1171 عیسوی کو ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر اس ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے۔ کسی نے نہ صرف ان مسلمانوں کو صلیبیوں کے مظالم سے نجات دلائی بلکہ 583 ہجری سن 1187 عیسوی کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کو صلیبی شکنجوں سے بھی آزاد کروایا۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور کے طور پر ابھرا، جس کی رگیں صہیونیوں کے پنجے میں تھیں۔ چنانچہ اس نے سامراجی قوتوں کے خفیہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی اقوام متحدہ کے ذریعے 1948 عیسوی میں ارض فلسطین میں اسرائیل کی یہودی مملکت قائم کروا دی اور اس کے تحفظ و بقا کی ضامن بن گیا۔ یوں دنیا صلیب کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ افغانستان اور عراق کے حکمرانوں نے امریکی صدر بش کے حکام سے انحراف کیا تو دونوں ملکوں کی یکے بعد دیگرے اینٹ سے اینٹ بچات دی گئی۔ امریکہ اور یورپی افواج نے آج بھی وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کی امریکہ مخالف قراردادوں اور امریکی سابق صدر بش کو جوتے پڑنے کے باوجود یہ سامراجی افواج اس علاقے میں موجود ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی سناریو ہے کہ جو پہلی صلیبی جنگ اور دوسری صلیبی جنگ اور تیسری صلیبی جنگ میں تھا۔ پورا یورپ نیٹو جو ہے یہ صلیبی فوجوں کی آج کی جدید شکل ہے۔ ان کی آئیڈیالوجی بھی وہی ہے، ان کی فکر اور سوچ بھی وہی ہے۔ اس وقت بھی وہ مڈل ایسٹ میں داخل ہوئے تھے، یہ الزام تھا کہ ہم اپنے مذہبی جو دلیل تھی کہ ہم اپنے مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اصل مقصد صلیبی جنگوں کا اس کے علاوہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، خطوں پہ قبضہ کیا جائے، آبی راستوں پہ قبضہ کیا جائے، مسلمانوں کے علاقوں میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو قبضہ کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات آج بھی ہیں۔ 21ویں صدی میں جو امریکہ کے آبجیکٹو ہیں، جس میں سب سے بڑا آبجیکٹو اسرائیل کا دفاع ہے، مسلمان ممالک سے نیوکلیئر پوٹینشل کو ختم کرنا ہے، دنیا کے تجارتی اور آبی راستوں پر قبضہ کرنا ہے، دنیا کے تیل اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے، اسلام کے سیاسی تصور کو تباہ کرنا ہے، روس کا گھیراؤ کرنا ہے، چین کا گھیراؤ کرنا ہے، یہ بڑے بڑے آبجیکٹو ہیں مغربی دنیا کے۔ اور 21ویں صدی کی جو بہت بڑی صلیبی جنگ انہوں نے مسلمان دنیا پہ مسلط کی ہے، اس کو وار آن ٹیرر کا نام دیا ہے۔ وار آن ٹیرر یہ کسی ایک گروہ یا ایک جماعت کے خلاف یا ایک فرد یا اسامہ کے خلاف یا زواری کے خلاف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کے آبجیکٹیوز پوری مسلمان خطے کو تہو بالا کر کے نئے نقشے تیار کرنا ہے، مسلمان ملکوں پر حملے کر کے ان کو توڑنا ہے، ان میں فرقہ وارانہ قومی بنیاد پہ لسانی بنیاد پر فسادات برپا کروانے ہیں اور ملکوں کو توڑ کر چھوٹا کرنا ہے تاکہ کوئی مسلمان اس قابل نہ رہے کہ آئندہ آنے والی دنیا میں مغرب کی کلیکٹیو طاقت کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہو سکے۔ سابق امریکی صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو کروسیڈ 2001 میں شروع کی تھی، اس نے امریکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ افغانستان اور عراق میں جاری جنگوں کے اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ امریکی معیشت پر اس وقت $14 ٹریلین کے قرضوں کا بوجھ ہے۔ رواں سال کا خسارہ $1 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے عالمی بینک جن میں لیہمن برادرز نمایاں ہیں، دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعت بھی خسارے میں ہے، جن میں سر فہرست GM جنرل موٹرز ہے کہ جس کو اب نیشنلائز کیا جا رہا ہے، جو کہ کیپٹلزم کے اصول کی سرن مخالف ہے۔ دوسری طرف اقتصادی بدحالی کے اس عمل کو روکنے کے لیے اوباما انتظامیہ نے $787 ارب کا بیل آؤٹ پلان بھی منظور کروایا ہے اور اب تک مجموعی طور پر $17 ارب کے بیل آؤٹ پلان منظور کروائے جا چکے ہیں۔ لیکن امریکی کروسیڈ نے قوموں کے درمیان نفرت اور خونریزی کے جو بیج بوئے ہیں، ان میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کئی مسلم ممالک کے حکمران بالواسطہ یا بلا واسطہ صلیبیوں کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اگر مشرق وسطیٰ میں نظر دوڑائیں
تو انور السادات، حسنی مبارک، شام سے حافظ الاسد کے بعد اب بشار الاسد، فلسطین سے یاسر عرفات کے بعد صدر محمود عباس، عراق سے صدام حسین اور نور المالکی، اردن سے شاہ عبداللہ، ترکی سے کمال اتاتورک، افغانستان سے حامد کرزئی اور پاکستان سے کئی عناصر بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سامراجی قوتوں کے دستے بازو ہیں، جنہوں نے کہیں آمریت کے نام پر سامراجی نظام کو رائج کیا اور کہیں نام نہاد جمہوریت۔